رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ماہ عبادت، ماہ دعا اور خدا سے قریب ہونے اور تقوی کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جہاں یہ ساری فضیلتیں اس مہینے میں ہیں، وہاں بہت ایک اہم فضیلت اس مہینے کی ہے نزول قرآن۔ اور قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس کے لیے پہلے سے ہی قرآن نے کہہ دیا کہ روز محشر رسول شکوہ کریں گے کہ پالنے والے ہماری اس امت نے قرآن کو مہجور قرار دیا۔ مہجور یعنی متروک، ترک کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں الگ موضوع، ہمیں اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم تھوڑی سی تمہید بیان کر کے پھر اپنا موضوع آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ ایک طرف سے نزول قرآن کا مہینہ، دوسری طرف سے ہمارا زمانہ اور ہمارے حالات کی قرآن ہمارے درمیان محجور۔ در واقع قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس نے خداوند متعال نے اس قرآن کے ذریعے سے ہم سے گفتگو کی۔ خدا نے ہم سے کلام کیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ یہی قرآن ہمارے گھر میں رکھا رہتا ہے، یوں کہا جائے کلام پروردگار، خدا کا لیٹر، خدا کا خط ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، اور ہم کو اتنی فرصت نہیں کہ قرآن کو اٹھا کے پڑھیں۔ یعنی انسان اتنا بڑا ہو گیا کہ خدا کے خط کو پڑھنے کی بھی اس کے پاس فرصت نہیں۔ حقیقت حال یہی ہے۔ اگر کبھی توفیق بھی ہوتی ہے کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ پڑھنے کی، تو جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں در واقع وہ بھی پڑھنا نہیں۔ کسی کتاب کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کتاب کے بارے میں انسان پڑھ لے تو کم سے کم کچھ جانتا ہو۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو بعنوان ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، مفہوم کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ مفہوم کیا کہہ رہا ہے، تو در واقع یہ بھی پڑھنا نہیں۔ اب سوچیے کتنے اچھا، کچھ ماہ مبارک رمضان کی مشکلات بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ افواہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو شروع کر دیا تو ماہ مبارک رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ غلط، یہ افواہ، ایسا کچھ نہیں۔ آپ روز اگر ایک آیت پڑھنے کی صلاحیت ہے تو ایک ہی آیت پڑھیے، لیکن غور و فکر کر کے پڑھیے۔ قرآن فکر کی کتاب ہے، قرآن سوچنے اور سمجھنے کی کتاب ہے، شعور کو بلند کرنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سرپٹ بھاگنے کی کتاب نہیں۔ یہ تو پڑھنے سے متعلق۔ نارملی ہمارے یہاں قرآن کا استعمال کیا ہے؟ یا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا، یا مسافر کے سر کے اوپر ہے، یا مریض کے لیے ہوا کا کام کر رہا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی قرآن کا مقصد نہیں، اس میں سے کوئی چیز بھی قرآن کا مقصد نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی گفتگو کے ایک خاص اینگل سے انشاءاللہ جو بھی 8-10 دن آپ کے درمیان گفتگو ہوگی، اس اینگل سے ہم گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیے تو قرآن کی ہر آیت کو دیکھیے کہ کیا کہہ رہی ہے، یا کسی خاص موضوع کے عنوان سے پڑھیے اور اس کو نوٹ کیجیے۔ قرآن کو بھی جب پڑھیے تو پین و پیپر لے کے، الحمدللہ بہت اچھا ماحول یہاں
نمایاں نوجوان پین و پیپر لیے بیٹھے، بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن پڑھیے تو پین و پیپر لے کے بیٹھیے، اور اس کے بعد پوائنٹس نوٹ کیجئے، خدا نے کیا کہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے موضوع کے مطابق۔ ایک چیز قرآن میں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خدا نے کئی جگہوں پہ ہم سے سوال کیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے کئی جگہوں پہ ہم سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے۔ کتنے بدتمیز ہیں ہم لوگ کہ خدا ہم سے سوال پہ سوال کر رہا ہے اور ہم جواب نہیں دے رہے، لیکن خداوند متعال نے متعدد جگہوں پہ، ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ان 8-10 دنوں میں جو بھی یہاں پہ ہو، وہ قرآن مجید کے کچھ سوالات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہر روز قرآن کا ایک سوال پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ رات میں لگ جائیے گا اور اپنے بستر پہ لیٹیے گا تو سوچیے گا کہ اس سوال کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ اگرچہ یہ ساری آیتیں اتنی تفصیلی ہیں کہ اس پہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں لمبی گفتگو نہیں کرنا، ہمیں صرف اس سوال کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ خداوند متعال آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ سوالات ایسے سوالات ہیں کہ جس کے جواب دینے کا وقت اگرچہ کم ہے، زیادہ ہے، لیکن محدود ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تبھی تک اس کا جواب دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد پھر آپ چاہیے کہ اب جو جواب ہو چکا ہے اس کو آپ صاف کیجئے، اور اس کا دوسرا پھر یہ نہیں ہوگا، پھر سوال کی نوعیت بدل جائے گی، پھر جو جواب آپ کا سخت ہو گیا وہ ہو گیا، یہ موقع یہی ہے، اس سے آگے فرصت نہیں ہے۔ اتنے ہی موقع میں جو جواب ہم دے سکتے ہیں وہی جواب ہمارا بارگاہ پروردگار میں ثبت کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ اگر ہمارا جواب نہیں گیا، یہ جواب مناسب نہیں ہوا، جواب صحیح نہیں ہوا، تو پھر روز محشر خدا دوبارہ اس سوال کو نہیں پوچھے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا، پھر خدا پوچھے گا تم نے کیوں نہیں غور کیا، پھر خدا پوچھے گا کیا تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی، کیا تمہارے پاس قرآن اٹھانے کی فرصت نہیں تھی، کیا تمہارے پاس ہم کو جواب دینے کی فرصت نہیں تھی۔ اس وقت سوال جو ہوگا وہ سوال کی نوعیت بدل جائے گی۔ لہٰذا جو بھی ہماری یہ فرصت ہے اس میں خداوند متعال کے سوالات ہیں، ان سوالات کو ہم دیکھیں۔ یہاں پہ ہم ایک جملہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کہ اب اگر آپ قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں تو ایک اس چیز کو بھی دیکھتے جائیے، قرآن مجید ہم سے کیا کیا پوچھ رہا ہے، کیونکہ یوں ہی تو نہیں ہے، کوئی ہوا کی کتاب تو نہیں کہ بس رسماً پوچھ لیا آپ جواب دینا نہ دیں۔ قرآن پریکٹیکل کی کتاب ہے۔ اگر قرآن مجید نے ہم سے سوال کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تبھی دیکھیں گے کن کن آیتوں میں، بہت سی آیتیں، صرف 8-10 آیتیں، بہت سی آیتیں جس کو قرآن مجید نے ہم سے سوال کیا ہے اور ہم جواب دیں۔ ہماری مشکل یہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ جتنے سوالات ہیں ایک حصہ بھی نہیں ہو پائے گا، لیکن ہوگا کیا، کم از کم اس موضوع کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، قرآن ہم سے کچھ پوچھ رہا۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے، پیپر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم یا تو اس ہال کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کیا کہنا ہوا ہے، اگر اے سی تو کیا کہنا بہت ٹھنڈا ہال ہے، کیا کہنا فرش بہت اچھا ہے، اسی سب کو سوچ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہری ہری بات دکھا دی گئی کہ اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو پھر ویکینسی نکلے گی، پھر وہاں پہ فارم فل کریں گے، پھر انٹرویو ہوگا، پھر ہم کو جگہ مل جائے گی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر ہم عیش کریں گے۔ جب لکھو گے پاس ہوگے تو ہی سب ہوگا، جب تم جواب ہی نہیں دو گے کیا ہوگا؟ یا تو اس ہال کی چمک دھمک پہ ہم اتنا متاثر ہو گئے ہیں اس سے کہ جواب نہیں دے رہے ہیں، یا اپنے مستقبل کو خواب و خیال میں سوچ کے اتنا کھو گئے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے۔ نتیجہ یہ کہ اصل جو چیز جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ نہیں۔ دنیا میں ہم ایسے ہی، ہم کو خداوند متعال نے سوال دیے ہیں، یا تو دنیا کی چمک دھمک میں نام کھو گئے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کی فرصت نہیں ہے، جواب کا موقع نہیں، یا پھر ہم کو اتنے ہرے ہرے باغ دکھا دیے گئے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ملے گا وہ ملے گا، جب کچھ کرو گے تو ملے گا نا۔ خیال بڑے اونچے اونچے ہیں، جنت ہیں اور بھولے ہیں، اور جنت میں اتنے باغ ہیں اور اتنے مکانات ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، ایسے پھل ہوں گے، وہ سلسبزی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جب لکھیں گے تو ہم ہوں گے، ہونا سب کچھ تو ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ اگر یہاں پہ یہ والا کام نہیں کیا تو وہاں ہم نہیں ہوں گے، وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ بتایا گیا، اس لیے کہ وہ ہم نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا، لہٰذا وہ ہوگا، لیکن ہمارے وہاں ہونے کے لیے اس پہ عمل، لہٰذا
ان سوالات کی طرف متوجہ ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم سوالات کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ ایک پہلو ہوگا کہ جس کے عنوان سے قرآن جیسی عظیم کتاب کی طرف ہم اس کو بعنوان ہدایت اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اس کا دیکھیں قرآن سے کیا پوچھنے کے متعلق ایک الگ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے پوچھا ہے، کیوں پوچھا ہے؟ کبھی اس لیے پوچھا ہے کہ انسان کو احساس ہو، کبھی تاکید کے لیے پوچھا ہے۔ سوال بعض اوقات علم کے لیے بھی ہوتا ہے، یقیناً خدا کا سوال علم کے لیے نہیں ہے۔ بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں میں جانے کی فی الحال فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کو چھیڑیں۔ آئیے آج جو پہلا سوال ہماری خدمت میں پیش کر رہے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تم نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھلا دیا تم نے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، در حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ لوگوں کو تم نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہو جبکہ خود اپنے نفس کو اس نیکی کے متعلق تم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی تم کر رہے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہو۔ یعنی خداوند متعال کی نگاہ میں وہ آدمی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، جو کتاب کی تلاوت کرتا ہو، اس سے اتنی بڑی غلطی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سوال کا لہجہ بتا رہا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہو، خود اپنے نفس کو بھلا دیے ہو، یہ کام کب کر رہے ہو؟ انتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دو، اپنے نفس کو متوجہ نہ ہو۔ یہ چیز آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ساز بن گئی ہے۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں سیکھنے کا شوق کم ہے، سکھانے کا زیادہ ہے۔ پڑھنے کا کم ہے، پڑھانے کا زیادہ ہے۔ ہدایت پانے کا شوق کم ہے، ہدایت دینے کا شوق زیادہ ہے۔ اچھی چیز ہے، امر بالمعروف اچھی چیز ہے، نہی عن المنکر اچھی چیز ہے، لیکن صرف امر بالمعروف ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، اصلاح نفس نہ ہو، یہ خداوند متعال ہم سے سوال کر رہا ہے۔ یہ پہلا سوال خداوند متعال کا، ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ اتنا آسان نہیں جواب، ہم لیتے ہیں، غور و فکر کریں کہ کیا واقعی ہم اس مرحلے میں ہیں؟ آج ہمارے یہاں ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم آپ کو ان چیزوں کو 2-4 پوائنٹس میں ذکر کریں جو کہ غور و فکر کیا اور سمجھ میں آیا اور سامنے آیا۔ ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا پہلے ایک چیز وضاحت کر دیں، قرآن مجید کی جو یہ گفتگو، یہ سوال ہے، یہ سب کے لیے، کیونکہ ابھی ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا دامن اس سے جھاڑ لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو عمل کر ہی رہے ہیں، ہم سے متعلق نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت تو یہ مولوی لوگ دیتے ہیں، ہم سے اس کا تعلق نہیں۔ خود نہ یہ آیت ہمارے لیے ہوئی، نہ آپ کے لیے ہوئی۔ کس کے لیے ہوئی؟ کسی اور مخلوق کے لیے ہوئی؟ نہیں، ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، سب برابر سے شامل ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کی طرف آپ کو دعوت دیں اور خود عمل نہ کریں تو ہم سے یہ آیت سوال کر رہی ہے، اور آپ نے سنا اور سننے کے بعد کسی کو جا کے دعوت دیا اور خود عمل نہیں کیا تو آپ سے بھی سوال کر رہی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں سب برابر شریک ہے۔ بالکل یہ نہیں کہ اس کا تعلق علماء سے ہے، اس کا تعلق مولویوں سے، اس کا تعلق روحانیوں سے، اس کا تعلق طالب علموں سے، اس کا تعلق مثلا مجلس پڑھنے والوں سے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کا تعلق سب سے، ہر انسان سے، کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو حق اور اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہی دیتا ہے۔ بعض اوقات جب کچھ آتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں تو ہمارا سماج و معاشرہ یہ کہے کہ اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے کہ اس کا تعلق تو مثلا علماء سے ہے، عالم سے۔ انشاءاللہ بھی گفتگو ہے کہ کسی آیت میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے کو۔ جتنا آپ کو معلوم اتنے کے ہم عالم، جتنا آپ کو معلوم اتنے کے آپ عالم، جتنا ہمیں معلوم اتنے کے ہم عالم، عالم کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو شکل ہے، یہ صورت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ چونکہ یہ صنف وہ ہے کہ جس صنف نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کے اسی کا علم زیادہ حاصل کیا اور کافی مقدار میں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس جتنا علم ہے، اگر جتنا حاصل ہونا چاہیے اتنا علم حاصل کر لیا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری عمل کی، نہیں کیا ہے تو علم حاصل کرنے کی ذمہ داری، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری
ہمارے یہاں الحمدللہ اس سلسلے میں پروگرامز ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ کے ماشاءاللہ پورے مہینے یہ علمی پروگرام کا انتظام ہے. باقی بہت بڑی نعمت ہے، خدا سب کو توفیق دے کہ یہ وسائل سب کے لیے فراہم ہو انشاءاللہ. اب یہ عجب بات ہے کہ بہرحال کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں کہ جو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ مثلا اسٹیشن تک پہنچ گئے، ان کو ٹرین پکڑ کہیں جانا ہے، اسٹیشن پہ جا کے سو گئے، ٹرین آئی نکل گئی وہ پڑے سو رہے. ایسے ہی ہماری عوام میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بیچارے اسٹیشن پہ پڑے ہوئے سو رہے، ٹرین آئے گی نکل جائے گی، وہ لوگ پڑے سوتے رہیں گے. جو جاگ رہا ہے وہ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنے مقصد پہ پہنچ جائے گا، یہ اپنی جگہ پڑے سوتے رہیں گے. اب وہ ٹرین کا پلیٹ فارم اسٹیشن دکھائی دیتا ہے. ایک آدمی بامبے سے اگر ٹرین پہ سوار ہوا اور دہلی پہنچ گیا تو یہ فرق دکھائی دے گا، لیکن علمی اور کمال کے معیار میں وہ نظر چاہیے، خاص نگاہ چاہیے. جس کے پاس یہ نظر ہوگی وہ ان لوگوں کو پہچانے گا جو ٹرین میں بیٹھ کے آگے جا رہے ہیں. اس لیے کہ علم اس چیز کا نام ہے کہ جو کسی پیمانے میں بڑھتا وہ نہیں دکھتا ہے، بہت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. آپ کے یہاں جو پانی کی ٹنکی ہے، جب اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو آپ کو پانی کا لیول اٹھتا ہوا دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا اٹھتا ہوا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جا کے دیکھیے تو فرق محسوس ہوگا. اسی طریقے سے یہ علمی نشستیں آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ ہر دن فرق نہ محسوس ہو، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا لیول بڑھ رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد پھر آپ کو محسوس ہوگا. اس چیز کو آپ محسوس کریں گے، جو نہیں آئے وہ نہیں محسوس کریں گے. ان کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہوا، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ محسوس کریں گے، اس کے لذت کو، اس کے مزے کو آپ محسوس کریں گے. خیر الحمدللہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، سیرت، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. جب بھی مجلسوں میں گفتگو ہوتی، کتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہماری؟ اگر 1 سال جتنی مجلسیں ہوتی ہیں قاعدے سے انسان سے متعلق جو موضوعات ہیں ان سارے موضوعات پہ بحث ہو اور انسان سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اتنی تیزی سے قوم میں تبدیلی ہوگی کہ لوگ حیرت انگیز ہو کے رہ جائیں گے. اگر ہر مجلس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سوچیے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. سال میں ہر انسان کم سے کم 200-300 مجلسیں تو کر ہی لیتا. تو اگر 200-300 مجلسیں کرنے کے بعد انسان کی عملی زندگی میں 200-300 چیزیں، خوب اگر 300 نہ صحیح 150 چیزوں میں فرق تو آنا چاہیے. اگر ہر سال کسی میں 150 چھوڑیے 50 چیزوں میں فرق آ جائے تو 10 سال کی لائف میں کہاں تک پہنچ جائے گا. اگر ہر سال کسی میں 150 بھی نہیں 50 چیزوں میں فرق آ جائے، 300 بھی چھوڑیے 150 بھی چھوڑیے، صرف 50 فرق پیدا ہو جائیں تو سوچئے وہ کہاں پہنچ جائے گا. ہماری مثال کیا ہے؟ مارکیٹ سے لا کے سامان اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں لیکن کھانے کی خبر نہیں، کھا نہیں رہے اس کو. نہ کھانے کی وجہ سے ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، ادھر سامان رکھا ہوا سڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. مجلسوں میں جاتے ہیں ہم سنتے نہیں، کیوں نہیں سنتے؟ مجلسوں میں جاتے ہیں جب کچھ سنائے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں. کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. جب کوئی اچھی چیز بتائی جاتی ہے کرنا چاہیے تو ہم سوچتے ہیں تو ہمارے یہاں ہے یہ پہلے سے، ہم کو کیا کرنا ہے اس میں سن کے. اور جب کسی برائی سے روکنے کی بات کی جاتی ہے تو فلاں سے متعلق، ہمارے اندر تھوڑی. جب ہم سنتے ہیں پارٹی بازی کے ساتھ سنتے ہیں. جب کوئی بری چیز، اچھا یہ تو وہ لوگ جو سنتے ہیں، آج تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ وہ جب مجلس کے بعد اٹھتی ہے تو تبصرہ کرتی ہے مولانا کا امامہ ایسا تھا، مولانا کی قبا ایسی تھی، مولانا کے ہاتھ میں رومال ایسا تھا فلاں. وہ مولانا کے ظواہر پہ زیادہ دھیان دیتی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس پہ کم دھیان دیتی ہے. بدبختی ہے نا یہ. آپ آئے فرش اعضا پہ بھی آئے، بیٹھے بھی، آپ ٹائم بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن سنا نہیں آپ نے. یہ ہو رہا تھا وہ آئے، آپ اپنے اصل موضوع آئیے. کچھ لوگ جب اٹھیں گے تو بات کریں گے نیاز ایسی تھی، نیاز میں نمک کم تھا، یہ تھا. نیاز کہتے ہیں نا آپ لوگ، کیا کہتے ہیں؟ تبرک کہتے ہیں، نیاز کہتے ہیں. یہ مشکل تھی، وہ مشکل تھی، یعنی فرش اعضا پہ بھی آنے کے بعد سن نہیں پائے. خوب جس نے سنا بھی تو اس نے پارٹی بازی سنا. جب بھی کوئی برائی سے کہا گیا کہ فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، کہو تو اس میں پائی جاتی ہے، ہمیں تھوڑی پائی جاتی ہے. اور جب کسی اچھائی کی بات کی گئی
تو کیا سوچا انسان نے کہ تو ہمیں پائی جاتی ہے، ہم کو کیا سوچنی نہیں، یہ غلط ہے۔ انسان کو انصاف کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور سب سے پہلے بہت سخت نگاہ کے ساتھ اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نفس میں یہ چیز کس حد تک ہے۔ نگاہ غیر سے دیکھنا چاہیے۔ دوسرا غیبت کرے تو غیبت ہوتی ہے، جب ہم غیبت کریں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں تو ہم حق بیان کریں، غیبت تھوڑی، حق بیان کرنا غیبت ہے، الگ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا جب ہم غور کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ آیا ہمارے یہاں تو نہیں پائی جا رہی۔ اس سخت انداز میں ہم اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر اگر ہیں تو ہم اس سے پرہیز شروع کریں۔ جب تک یہ انداز نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں خود تفصیلی ہیں لیکن ہم ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب تک ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارے نفس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اسی انداز سے سنیں گے کہ مثلا فلاں برائی اس کے یہاں پائی جاتی ہے، فلاں خرابی اس کے یہاں پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہم اپنے لیے نہیں سن رہے، اس کے لیے سن رہے ہیں۔ ہمارے اس کے لیے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پھر وہیں پہ آ جائیں گے۔ اگر ہم جا کے اس سے کہیں گے بھی تو خدا ہم سے پوچھے گا اتامرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم اچھائی کی طرف دعوت دے رہے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھول گئے۔ لہذا پہلا پوائنٹ یہ کہ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو کس کے لیے سنتے ہیں؟ اپنے لیے سنتے ہیں۔ لہذا اپنے لیے ہی سننا چاہیے، غیر کے لیے نہ سنیں۔ دنیا میں کسی کے پاس کچھ ہے وہ بھی آئے گا سنے گا، خدا اس کو بھی توفیق دے گا سنے گا۔ کوشش یہ ہو کہ ہم سننے کے بعد اپنے عمل سے اس کو سنائیں، زیادہ مفید ہوگا۔ ہم کان سے سنیں اور پھر اس کو عمل سے سنائیں، وہ زیادہ مفید ہوگا۔ یہ پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ ہم بولیں گے تب بھی پہنچے گا، ہم نہ بولیں گے تب بھی پہنچے گا۔ اگرچہ بعض اوقات اصلاح کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں اور بعض اوقات طنز کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ارے فلاں کے یہاں تو یہ پایا جاتا ہے۔ طنز کے لیے باتیں ہونا اور ہیں، اصلاح کے لیے باتیں ہونا اور ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ہم کو طنز کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے باتیں کرنی چاہیے۔ اور جب اصلاح کے لیے باتیں ہوتی ہیں تو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، طنز کے لیے ہوتی ہیں تو غلط ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہے طنز، روایات میں بھی بعض جگہوں پہ طنز ہے، لیکن وہ بہت محدود جگہ ہے، بہت خاص جگہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ لہٰذا عمومی چیز نہیں ہے طنز، تو اصلاح کے لیے بات ہو، طنز کے لیے نہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی سنیں تو اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہ سنیں۔ دوسری چیز جسے ہمیں سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جس کو ہمیں سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ صرف سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان صبح سے شام تک، جیسے میں نے مثال دی، بڑی محنت کر رہا ہے، خوب پیسے کما رہا ہے، لا لا کے پیسے گھر میں رکھ رہا ہے، لیکن بچوں کو کھلا پلا نہیں رہا، پیسوں سے کھانے کے سامان بھی لا رہا ہے، آٹا گھر میں رکھا ہے، چاول گھر میں رکھا ہے، دالیں رکھی ہیں، سبزی گوشت سب رکھا ہے، لیکن بچوں کو پکا کے یا خود پکا کے کھا نہیں رہا ہے، اور رکھے رکھے سامان کچھ دن میں خراب ہو جائے گا اور یہ بھی کچھ دن میں بھوکا مر جائے گا۔ ہم لوگ بھی ماشاءاللہ ایام اعظام میں سوا 2 مہینے مستقل، ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے، اس کے علاوہ جو بیچ میں مجلسیں، لیکچرز، یہ وہ سب، اللہ ماشاءاللہ کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان چینلز موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ ایک سے ایک سائٹس موجود ہیں، افراد موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، مجلسیں فراوان ہو رہی ہیں، لیکن جتنی کثرت سے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے حساب سے عمل کم ہے۔ لہذا صرف سننے کا فائدہ نہیں ہے، سن کے عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ انسان ان چیزوں کو سنے تو سننے کے بعد اس پہ عمل کرے۔ لہذا جب بھی یہ باتیں آئیں تو اس لیے نہیں سنیں کہ ہم، یہ ایک الگ مشکل ہے، ہم مجلسوں میں کس لیے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت عجیب تصور ہے کہ مجلس میں جائیں گے تو ثواب ملے گا۔ ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملے گا، ملے گا، حتماً ملے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے نہیں ملے گا؟ حتماً ملے گا ثواب، لیکن آپ مجلس میں ثواب کے لیے مت جائیے۔ آپ کو مجلسوں میں ثواب کے لیے نہیں بلایا گیا، ملے گا جائیں گے تو، لیکن جانے کا مقصد ثواب نہیں، جانے کا مقصد الگ ہے۔ جانے کا مقصد کیا ہے؟ جائیں گے تو اہل بیت کی سیرت سنیں گے، اہل بیت کی سیرت سیکھیں گے، جائیں گے تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، جائیں گے تو حق پہچانیں گے، جائیں گے تو صحیح راستہ ملے گا،
جائیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اب جو جس نیت سے آتا ہے، مثلا دیکھیے آپ کو مثال دیں، باتیں بہرحال تلخ ہیں لیکن حقیقت ہے، جب تک تلخ باتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ برائیاں دور نہیں ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے مجلسوں میں جانے کا، بہت سے تو خیر نہیں، خدا نہ کرے بہت سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جائیں گے تو مجلس میں تبرک ملیں گے۔ کھانے کی مجلس ہو تو کھانے کے ٹائم آئیں گے، آپ ان کو دیکھیے کب آتے ہیں، وہ جب مجلس ختم پہ ہوتی ہے تو آتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ کھانا ہے نا، کھانے کے ٹائم آ گئے، وہ نیاز مقصد نیاز کے ٹائم آ گئے۔ مقصد کا اثر پڑتا ہے عمل پہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی صرف ثواب کے لیے مجلس میں آ رہا ہے تو اس کو اس سے بحث نہیں کہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جتنی دیر ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں میٹر چل رہا ہے ثواب کا، اب ہم کو مثلاً 10 کلو 20 کلو 50 کلو 1 ٹن 2 ٹن ثواب روز محشر مل جائے گا، ہم جنت پہنچ جائیں گے۔ مجلسوں میں آنے کا مقصد دیکھیں، مقصد کی وجہ سے فرق ہو گیا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اصلاح کے لیے آئے گا پھر کہیں گے کہ یہ خود ایک الگ موضوع ہے، جتنا ہم سے ریلیٹڈ ہے سب اتنی بات کر رہے ہیں اشارہ سے۔ اگر انسان اپنی اصلاح اور ہدایت لینے کے لیے آئے گا تو کیا خدا کہے گا تم بیٹھے ہو تو بیٹھنے کا ثواب نہیں دیں گے؟ تب بھی بیٹھنے کا ثواب ملے گا، لیکن پلس اس کے علاوہ کیا ہوگا، جو سیکھ رہا ہے اس کا بھی ثواب، علم کے حاصل کرنے کا ثواب ہے کہ نہیں خدا کے ہاں؟ اب ایک آدمی صرف بیٹھا ہے اور ایک آدمی بیٹھ کے سیکھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی ثواب، جب سیکھے گا جا کے عمل کرے گا اس کا بھی ثواب۔ تو جو بیچارہ ثواب کے لیے آیا تھا وہ تھوڑا ہی سب آگے رہ گیا، اور جو سیکھنے کے لیے آیا تھا اس نے سیکھا بھی، اس طرح ثواب بھی لیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا فرق؟ تو ہم کو کس لیے جانا ہے مجلسوں میں؟ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ثواب کا میٹر، ثواب کی جھولی۔ اگلی چیز، سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کی تفصیل میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ ہم مجلسوں میں جائیں، سیکھنے کے لیے جائیں، سیکھیں اور سیکھنے کے بعد عمل کریں تو بھی یہ مجلسوں کا فائدہ ہوگا۔ 1 گھنٹے کی مجلس 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک جملہ انسان کی زندگی کو موڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لہذا 1 گھنٹے کی مجلس میں کس انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے کچھ نہیں معلوم۔ لہذا سیکھنے کی غرض سے جائیں، پھر سیکھیں، عمل کریں، پھر اس کے بعد خود کو الگ نہ کریں اس سے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بہانے ڈھونڈتے ہیں، ارے نہیں ہمارے حالات چینج تھے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ مثلا ظلم کے خلاف بولو، اس کے خلاف، ارے نہیں ہمارے حالات الگ ہیں، ان کے حالات کیا حالات الگ ہیں بھائی؟ کوفے والے بھی یہی کہتے ہیں ہمارے حالات الگ۔ جی امام حسین میدان کربلا میں تھے تو کوفے والے ہمارے حالات الگ ہیں، کیا الگ ہیں صاحب؟ کوفے سے باہر نکل نہیں سکتے، خطرہ ہے، یزیدی فوج کا پہرا ہے، لیکن حبیب نکل کے بتا دیا کہ حالات تم نے سمجھا ہے الگ ہے نہیں الگ۔ اور امام سجاد نے انہی کوفے والوں کو ڈانٹ کے، امام سجاد نے بھی، جناب زینب نے بھی، امام سجاد نے ڈانٹا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ تو کبھی بھی اپنے کو الگ کرنے کا بہانہ مت ڈھونڈیں، بلکہ دیکھیں کہ یہ چیز یہ تلاش کریں کہ کتنی ہمارے اوپر بیٹھ رہی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے اندر لے آئیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں۔ بعض اوقات ہم لوگ اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ صرف دوسروں کو سکھا لے جائیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تو پوائنٹس ہم بیان کر رہے ہیں یہ تفصیلی ہیڈنگز ہیں، ان کے متعلق بے انتہا روایتیں پائی جاتی ہیں، بعض سے متعلق آیتیں پائی جاتی ہیں جس میں کہا بھی گیا ہے، نفرین بھی کی گئی ہے۔ بعض اوقات ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو پڑھا لیں، نتیجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کام کیمرہ کر رہا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، یہاں سے اس نے لیا کہیں جا کے ریلے کر دے گا، لیکن یہی بیچارہ کیمرہ روز مجلس سے سنتا ہے، لیکن کبھی دیکھا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ یہ ویسے ہی رہے گا۔ اس میں اور انسان میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان سن کے تبدیل ہوتا ہے، کیمرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پڑھانا اچھی چیز ہے، لوگوں کو بتانا اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اپنے شرائط، اس کی اپنی ضروریات، اس کے اپنے حالات، اس کی کیٹیگری، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی صرف اس لیے کہ ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد نوٹس نکالا، سب کچھ کیا، اس کے بعد
جو بھی باتیں آئیں آ کے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. تو ہم نے یہ کیمرے والا کام کیا، ہم نے سی ڈی والا کام کیا، ہم نے ٹیپ والا کام کیا، ہم نے انسانوں والا کام نہیں کیا ہے. یا بعض اوقات ہمارا علم وہ علم ہوتا ہے کہ جو مفید نہیں ہوتا ہے. ہمارا علم وہ علم ہوتا ہے، چونکہ خود علم گفتگو ہماری نہیں ہے اس لیے ہم بہت زیادہ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارا علم وہ ہوتا ہے جو مفید نہیں ہوتا ہے. بہت سے ایسے علم ہیں جس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جنرل نالج. ہے یہ نہیں کہنے بیکار ہے، کسی حد تک ضروری ہے، لیکن ایک انسان اسی میں لگ جائے اور وہ علم جو انسان کو دعوت عمل دے رہا ہے اس کی طرف نہ جائے تو پھر جنرل نالج نقصان دہ ہو جاتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال سے دعا کی ہے. بہت سارے جملے، اس میں سے ایک جملہ جو یہاں پہ ہمارا شاہد مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پالنے والے ہم کو اس علم سے بچا کہ جو فائدے بخش نہ ہو. ایسے علم سے بچیے کہ جو آپ کو فائدہ نہ پہنچائے. اب ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آیا جب بھی اصلاح کی بات ہوتی ہے تو یہ اصلاح کی بات کس کے لیے؟ ہمارے اپنے نفس کے لیے، دوسروں کے لیے. اگر ان ساری چیزوں کو ہم دوسری طرف موڑے دے رہے ہیں یا دوسروں تک پہنچائے دے رہے ہیں اور اپنے نفس کو شامل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری پرابلم ہے، ہماری غلطی ہے. آئیے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. جناب ابو ذر کو آپ نے نصیحت کی، یہ بہت اچھی چیز ہے. جناب ابو ذر کو رسول نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو آپ پڑھیں، خود ماہ مبارک رمضان وغیرہ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھی چیز ہے. اس میں بہت قیمتی باتیں رسول نے جناب ابو ذر سے بیان کی ہیں. خوب ایک نصیحت میں جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں رسول، یا ابا ذر یطلع من اہل الجنہ الی قوم من اہل النار یقولون ما ادخلکم النار قد دخلنا الجنۃ بفضل تعذیبکم و تعلیمکم. اے ابو ذر، کبھی جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اے جہنم میں رہنے والوں، اے فلاں لوگوں، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا ہے؟ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم جو جنت گئے ہیں وہ تمہاری ہی تعدیب اور تعلیم کی وجہ سے گئے. جو تم نے ہم کو ادب سکھایا، جو تم نے ہم کو علم دیا، اس کی وجہ سے ہم جنت گئے. پھر تم کیوں جہنم میں گئے؟ جو فرمایا بہت اہم چیز ہے. رسول جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں، نصیحت کے طور پہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا، جبکہ ہم تو جنت تمہاری تعلیم کی وجہ سے گئے، تمہاری تعلیم کی وجہ سے گئے، اور تم خود جہنم میں گئے. تو وہ جہنمی جواب دیں گے، قلونا وہ جواب دیں گے، انا کننا نامر بالخیر ولا نفعلہ. ہم وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت تو دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ماہ عمل، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تمرین، پریکٹس کا مہینہ، نفس پہ کنٹرول کا مہینہ. ہمارے یہاں پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ کافی، بالخصوص آپ کے ہاں ماشاءاللہ اتنا اچھا سینٹر اور اتنی ساری ایکٹیویٹیز مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے سب چل رہی ہے. علم کی کمی اب اتنی نہیں رہ گئی ہے، یہ نہیں کہنا نہیں ہے ابھی بھی علم کی کمی ہے، بہت کمی ہے. لیکن جو عمل کا لیول ہے اس کے حساب سے علم کی کمی اتنی نہیں. ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ سب سے لمبا جو فاصلہ ہے وہ قول و عمل کا فاصلہ ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے، کرنا مشکل ہے. بہت کہتے ہیں ہم لوگ یہ اچھی چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، بڑی اونچی اونچی باتیں. ابھی آپ جب یہاں مجمع پورا بھرا ہوا ہو، جیسے جمعے میں جب آئے تھے تو مجمع تھا، آپ سب سے پوچھئے کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے، سب کہیں گے ہونا چاہیے، فائدہ مند ہے، ضروری ہے، نہیں ہوگا تو یہ نقصان ہے، یہ ہو. لیکن جب ہو جائے گا تو ان میں سے کتنے آئیں گے؟ یہ قول و عمل کا فاصلہ ہے. سب سے لمبا فاصلہ قول و عمل کا فاصلہ ہے.
یہی ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، ہم سے سوال کر رہی ہے کہ دوسروں کو تم حکم دے رہے ہو، خود اپنے کو اس سے الگ کیے لے رہے ہو۔ جناب ابو ذر کو جو رسول نے یہ حدیث یا یہ نصیحت بیان کی کہ جب جہنمی وہ جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کس چیز نے تم کو پہنچایا، اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت تو دیتے تھے لیکن خود ہم عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر انسان اصلاح پا گیا اور اصلاح یافتہ ہے تو سب سے پہلے جب کوئی بات سنے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں عمل کی فکر آنی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب کچھ معلوم ہو گیا کسی کے سامنے اپنے علم کا اظہار کر دیں، کسی کو روک دیں، کسی کو ٹوک دیں، ایسا سوچنے نہیں چاہیے، وہ تو اتفاقی چیز ہے، جب دیکھ لیں تو ہو جائے۔ در واقع وہ اصل ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے، کیونکہ ان کو ہوگا وہ نہیں کریں کہ ان سے سوال ہوگا کہ آپ مثلاً وہاں گئے، اس علاقے کے پیش نماز تھے، عالم تھے، آپ امام جمعہ تھے، آپ نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ہے۔ آپ کی کیسے ہے؟ جب کسی کو دیکھیے تو روکیے، جب کہیں خرابی امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی میں ہے نا۔ لیکن ہم پوری پروگرامنگ یہ کریں کہ فلاں اچھی بات معلوم ہو گئی ہے، ہم جا کے 4 لوگوں کو ڈھونڈ کے ٹوکے، لہٰذا وہ تصور وہ فکر کی جو ہمارے عمل کی طرف ہے وہ مڑ جاتی ہے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کس کی طرف؟ لوگوں کے روک ٹوک کی طرف، اور ہم عمل سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور شاید ہو سکتا ہے جس کو ہم ٹوکیں وہ جنت میں ہو اور ہم ٹوکنے والے جہنم میں ہو، کیونکہ رسول کی حدیث تو کچھ لوگ تو ہوں گے نا، رسول نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، ہاں یہ طے خبر دی ہے، حکم نہیں دیا، رسول نے خبر دی۔ اب یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ایسی ہمارے یہاں بہت سی انشاءاللہ یہ بات آپ کی ہمارے اوپر ہے، کبھی یاد آئے تو ہم بیان کریں گے کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خبر دی گئی ہیں اور ہم اس کو حکم بیان کر کے حکم سمجھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عمل کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک 5-7 منٹ جناب خدیجہ سے متعلق، آپ کی فضائل سے متعلق کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس بیان کر دیں کیونکہ شب وفات ہے، پھر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، سوالات کا جواب دیں گے۔ جناب خدیجہ کی سیرت کو آپ اس نگاہ سے دیکھیے۔ جناب خدیجہ نے اسلام کے احکام و قوانین کو سب سے پہلے اپنے اوپر لیا، معصوم تو نہیں تھی نا۔ جناب خدیجہ رسول سے شادی سے پہلے بہترین آپ کا بزنس تھا، اس کے بعد بھی تھا، لیکن وہ اسلام کے اس کے آنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بزنس ختم کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی شادی سے پہلے بھی جناب خدیجہ کے سیرت و کردار کو آپ دیکھیے کہ اس وقت عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ بہت بڑے بڑے مہر کا آفر دے رہے تھے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، مہر میں اتنے اونٹ دیں گے اور اتنی کنیزیں دیں گے اور کیا دیں گے اور کیا دیں گے اور کیا دیں گے، لیکن جناب خدیجہ نے کسی کے بھی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اور وہی خدیجہ جو بڑے بڑے لوگوں کے آفر کو قبول نہیں کر رہی تھی، انہوں نے خود پیغام کہلوایا رسول کی خدمت میں۔ اس کا مطلب کہ نگاہ خدیجہ مال کی منتظر نہیں تھی، مال کی پیاسی نہیں تھی، یہ نگاہ ہدایت و اصلاح کی پیاسی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول کو دیکھا تو وہیں پہ آ کے نگاہ ٹھہر گئی کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ہم انتظار میں تھے۔ بہت ساری چیزیں جناب خدیجہ کو لے کے، کاش موقع ہوا تو تفصیل سے جناب خدیجہ کے بارے میں بہت ساری افواہیں پھیلائی گئی ہیں، ان کی اولاد تھی اور شادی شدہ تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی پہلی شادی تھی رسول کے ساتھ، اور صدیقہ طاہرہ کے علاوہ زندہ رہنے والوں کو کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ رسول کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن اب آئیے یہی خدیجہ جو ایک اتنی مالدار خاتون تھی، اتنا بڑا بزنس تھا، جن کے گھر میں اتنے نوکر چاکر تھے، اتنی سواریاں تھیں، سب کچھ تھے۔ آج سوچئے کوئی ایسا ہو کہ جس کا اتنا بڑا بزنس، کئی گاڑیاں، یہ وہ۔ دو اہم چیز جناب خدیجہ کی، جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو جناب خدیجہ نے بغیر کسی دریغ کے اپنا سارا مال لا کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔
اپنا سارا مال. پھر ہم کہیں گے ہماری یہ عادت اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس جگہ پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا ہے. جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول بتائیے کہاں خرچ کرنا ہے، ہم خرچ کر کے آئیں. نزاکت پہچانے، ایک ایک چیز میں فلسفہ ہے، ایک ایک چیز میں مصلحت ہے. سارا مال رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ اب جو آپ دل چاہے کیجیے. اس لیے کہ جب اسلام میں مال خرچ ہو تو پھر ولائی انداز میں خرچ ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں یہ تو ہوتا ہے نا، بولیے کہاں خرچ کرنا ہے. ارے آپ کو بھروسہ نہیں، نہ خرچ کیجیے، کس نے آپ سے کہا خرچ کرنے کو؟ جو ذمہ دار ہے آپ اس کو دیجیے. اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مال کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، مال کو ولائی ہونا چاہیے، مال کو سسٹمیٹک خرچ ہونا چاہیے، ایک پروگرام کے تحت خرچ ہونا چاہیے. جناب خدیجہ نے پورا مال اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. آج کے جو سب تو نہیں ہے الحمدللہ، کچھ بعض مالدار دینے پہ راضی نہیں ہے. آپ بولیے کہاں؟ جناب خدیجہ کہہ سکتی تھی رسول ہمارے خزانے میں مال ہے، رکھا ہوا ہے، بھرا ہے مال، آپ بولیے کس کا کتنا مال کہاں بھیجنا ہے، کیا انتظام کروانا، ہم سب کروا دیتے. فرق اس کا مطلب کہ یہ مال ابھی دل سے نہیں نکل رہا، کہیں نہ کہیں اس میں شہرت، نام، یا کچھ دیر رک جائے اپنے پاس، یہ چیزیں شامل. دینا ہے لا کے فوراً دیا اور ختم کیا، اب آپ جانیے آپ کا کام جانیے، ہے کہ ایک چیز. دوسری چیز، جناب خدیجہ جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے تو خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے شیب ابو طالب کی صعوبتیں اور مشکلات بھی برداشت کی. آسان نہیں ہے شیب ابو طالب کہہ دینا. پیڑ کی چھال تک چبانی پڑی ہے شیب ابو طالب میں، پتے تک کھانے پڑے شیب ابو طالب. جب یہ لوگ شیب ابو طالب سے باہر نکلے تھے تو کمزور ہو گئے تھے. 3 سال کا عرصہ اتنا آسان نہیں تھا. شیب ابو طالب خود ایک موضوع. جناب خدیجہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو جب اسلام کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو مشکلات سے مت ڈرو، بلکہ اب ایک خاتون کے عنوان سے ہو تو خواتین کے لیے میسج ہے کہ اگر تمہارا شوہر حق پہ ہے تو یہ حق پہ ہونا ہی کافی ہے، چاہے بھوکے ہی کیوں نہ رہنا پڑے. تم حق کے مسئلے میں شوہر کا ساتھ دو. اور بعنوان عام انسانوں کے لیے میسج ہے، پیغام ہے کہ جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہارا رہنما ہے، جو تمہارا مذہبی ذمہ دار ہے، جب اس کے ساتھ تم حق پہ قدم بڑھا رہے ہو تو بہرحال حق کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ بتائیے کون امام ہے جس کو مشکلات نہیں ہوتی؟ رسول کے زمانے سے جب مصائب و آلام و مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا، رسول، امام علی، امام حسن، امام حسین، حتیٰ 12 امام کو پردہ غیب بجانا پڑا. جب بھی حق بیان کرے گا مشکلات ہوگی. سچا واقعی ساتھی وہ ہے کہ جو حق کا ساتھ دینے کے لیے بھوک و پیاس بھی برداشت کر لے لیکن حق کو نہ چھوڑے. جناب خدیجہ کی بہترین سیرت ہے جو عام آدمیوں کے لیے. ہاں یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے ہمیں کہہ کے ٹال دی، یہی چیز ہے نا. یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے دیکھیں کہ آیا ہم کس عنوان سے ساتھ دے رہے ہیں. 2 باتیں، مال خرچ کریں، ولائی انداز سے مال خرچ کریں. حق کا ساتھ دیں تو پھر مکمل طریقے سے ساتھ دیں. البتہ اس میں بھی ولایت شامل ہے. اس میں اپنا نہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں، وہ دوسروں کا کام تھا کہ آج ہم کو رسول پہ ایسا شک ہوا جیسا کبھی نہیں ہوا. یہ اپنوں کی سیرت نہیں ہے. اپنے والے کیا ہے؟ جو آپ کہیے وہی. حتیٰ چچا نے بھی یہی کیا، رشتے کے اعتبار سے بزرگ افراد نے بھی یہی کیا. آئیے بات کو سمیٹ کے 1 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کریں. ہماری جو گفتگو شروع ہوئی تھی قرآن مجید کے سوالات، انشاءاللہ روز کم سے کم 1 سوال پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وقت ہوا تو 1 سادہ بھی پیش کریں تاکہ سادہ سوالات آپ کے سامنے آ جائیں. قرآن مجید نے ہم سے کچھ سوال کیے اور ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر جواب دینے کا وقت نکل جائے گا. پھر خدا یہ سوال نہیں پوچھے گا، پھر خدا پوچھے گا جواب کیوں نہیں دیا، تم نے کیوں غور نہیں کیا، تم نے کیوں فکر نہیں کی، تم نے کیوں نہیں سوچا. اگر ہم سوچیں اس میں پہلا سوال، کیا تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، اپنے نفس کو بھلا دیتے ہو، در حالانکہ تم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہو.
کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اس میں یہ پہلا سوال ہے، جس کے نتیجے میں وہ سارے پوائنٹس بتائے کہ کس طریقے سے ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ الگ نہ ہونے پائیں۔ خود یہ اشارہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو لیکن اپنے کو الگ کر رہے ہو، یعنی معیار علم قرآن مجید ہے، معیار علم قرآن مجید ہے ایک۔ دوسری بات کہ افلا تعقلون، کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن غور و فکر کی کتاب ہے، قرآن عقل کی کتاب ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، قرآن کو سمجھنے کے کئی اسٹیپ ہیں۔ قرآن کے ایک دم ظاہری معنی ہے، اس کو آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کے کچھ باطنی اور دقیق معنی ہیں، اس میں الگ الگ اسٹیج ہیں، اس کو آپ تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں۔ دو طریقہ ہے، یا تو آپ خود مطالعہ کریں ترجمے کا، تفسیر کا، لیکن بہترین طریقہ چونکہ قرآن ہے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے کلاسز رکھیں۔ الحمدللہ آپ کے یہاں اتنے سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں، تفسیر قرآن، علوم قرآن، اس کے کلاسز رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن حد عقل اگر اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم جو گھر میں ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے، تو روزانہ صبح اپنے یہاں تلاوت کریں قرآن مجید کی، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ اور پھر وہی بات، کتنی کی یہ اہم نہیں ہے، کیسی کی یہ اہم، کیسی کی۔ لہٰذا اگر آپ ایک پیج قرآن کا پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت پڑھیے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، پھر ایک آیت پڑھیے، پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، تاکہ آپ سمجھتے جائیے خداوند متعال ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر اس میں پین و پیپر آپ کے ساتھ میں ہو، جو بھی آپ دیکھیے کہ خاص باتیں ہیں نوٹس کے لائق ہے، آپ اس کو نوٹس بنائیے، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اس کے نوٹ کیجیے، آ کے علماء سے سوال کیجیے کہ ہم نے ایسا سے پڑھا ہے، حتیٰ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی پوچھنا چاہیے۔ بعض اصحاب ایسے تھے کہ جو سال میں ایک مرتبہ ائمہ کے پاس آنے کے بعد اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے کہ اس ایک سال کے فاصلے نے کہیں ہمارے عقائد میں تبدیلی تو نہیں پیدا کر دی۔ زمانے کے حالات آہستہ آہستہ عقائد اور عمل میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، ہم کو اس سے بھی بچنا۔ واضح؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ نہیں ہے ظاہر نا؟ جس طریقے سے ایسا کام ہے جس میں وقت نہیں ملتا، رات نہیں ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعوت کرنے کے بعد ایسا کام کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ایسا کام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بات کہنے میں تو کہی جاتی ہے بہت، لیکن ماننے کی نہیں ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہی انسان جو یہ کام کرتا ہے بالآخر یہ دوسرے تمام چیزوں کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ چونکہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اور اسلامی کاموں کو سیکنڈری حیثیت دے رکھی ہے، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ اگر پرائمری حیثیت دے تو بہت وقت ملے گا۔ اگر انسان، امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ کہتے ہیں تقوی پروردگار اختیار کرو، اپنے کاموں کو منظم کرو، اور اس پہ اغیار میں بہت عمل کیا۔ ہم اگر وہاں ایک جگہ ایک کلاس تھا کہیں پہ، اسٹوڈنٹس کے بیچ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے کلاس نہیں ہوگا، چھٹی ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم لوگ کا ایگزام ہے، ہم لوگ پڑھائی کریں گے، تیاری کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، کلاس نہیں ہو الگ چیز ہے، لیکن ایگزام میں جو آپ تیاری کر رہے ہیں ذرا اس کا ٹائم ٹیبل ہم کو بتائیں۔ جب انہوں نے سارا اپنا ٹائم ٹیبل بتایا، اس کو ہم نے کیلکولیشن کیا، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہر آدمی کے پاس ڈیلی کے خالی تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ بزی سمجھ رہا تھا، بہت مصروف، بالکل ٹائم نہیں۔ چونکہ ہمارے پاس سسٹمیٹک اور منظم کام نہیں ہوتا ہے، لہذا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم منظم طریقے سے کام کریں تو وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کتنا وقت ملتا ہے؟ 10 منٹ ملتا ہے، 2 آیتیں پڑھ لیں۔ اگر 10 منٹ میں 2 آیتیں پڑھ رہا ہے تو یہی 10 منٹ بڑھ کے 1 گھنٹہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، جب تک کھانا لگتا ہے 5-10 منٹ نکل جاتا ہے نا، اتنی دیر میں پڑھ لیجیے آپ 2 آیتیں۔ جب تک کھانا لگا ہے آپ قرآن کھولیے بیٹھ کے، جب کھانا کمپلیٹ ہو جائے لگ جائے پورا تو آ کے آپ کھانا کھانا شروع کر دیجیے۔ 1 آیت تو پڑھ لیں گے اتنی دیر میں، تو یہ ملتا ہے۔
تو ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں، وقت ہے انشاءاللہ. یہ پوری داستان ہے بھیا. یہ جناب ابو طالب کا رسول کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. رسول کے ساتھ جناب ابو طالب، جناب ختیجہ اور بھی جو نزدیکی لوگ تھے، ان سب کو غار میں رہنا پڑا تھا. یہ ایسا بائیکاٹ تھا کہ جس میں سوشل، اکنامیکل، یعنی کوئی رسول کو نہ کچھ بیچے گا، نہ رسول سے خریدے گا، نہ کوئی رسول کے یہاں جائے گا، نہ رسول کو بلائے گا. ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو دیمک نے کھا لیا، اس سے بسم اللہ کا نام رہ گیا، پھر اس کی خبر دی گئی، تو اس بنیاد پہ یہ بائیکاٹ ختم ہوا. یہ تفصیلی چیز ہے جو ہم نے آپ کو خلاصے کے طور پر سنا دی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے دین کے بارے میں جتنی جانکاری حاصل کریں، دین کا معیار اتنا اوپر ہے، اور جو ہمارے ساتھی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں دوست ہو، بھائی ہو، نبی ہو، ماں باپ ہو، اور وہ اس چیز کے پیچھے نہیں لگتے. ایک آدمی کا راستہ وہ الگ ہو جاتا ہے، آگے چلتے چلتے دوسرا چلتا ہے، تو بہت تکلیف کا صحیح ہونی چاہیے تکلیف. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم علم حاصل کریں اسلامی، اگر صحیح طریقے سے علم حاصل کریں تو شاید تکلیف نہ ہو. کیونکہ آپ رسول کے ساتھ جو بیٹھتے تھے ان کو دیکھیے، رسول کی ازواج کو دیکھیے، اصحاب کو دیکھیے، اصحاب کے ساتھیوں کو دیکھیے، کبھی ان لوگوں کو مشکل نہیں ہوئی. صحیح طریقے سے علم حاصل کریں تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں پہ وہ لوگ مشکل پیدا کریں گے، آپ کے علم کے پاس اس مشکل کا توڑ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ صحیح چینل سے علم حاصل ہو. آپ اگر اسلام کا علم لے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا علم کس سے لینا ہے، عالم دین سے لینا. ایک دوسری چیز کہ جو مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کا یقیناً اشارہ اس کی طرف ہے. کہ مثلا آپ کو احساس ہو گیا کہ ہم کو کرنا چاہیے اور گھر میں بیوی کو احساس نہیں ہے، لہٰذا آپس میں اختلاف ہو گیا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ حاصل کر کے جائیے اس ڈسکس کیجیے. آپ کے اندر شاید لیڈیز کلاسز کا بھی انتظام تو آپ کے اندر کوئی مشکل ہی نہیں. آپ جینٹس میں آ کے پڑھیے اور آپ کے گھر کی عورتیں لیڈیز میں آ کے پڑھیں. پھر گھر میں جا کے ڈسکس کریں کہ ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، تم کیا پڑھ کے آئی ہو بتاؤ. اسی لیے ایسے کلاس میں جائیے کہ جہاں پہ پڑھی ہوئی باتیں آپ شیئر کر سکیں. ایسی کلاسوں میں جائیں کہ جہاں کی باتیں آپ شیئر بھی نہ کر پائیں. بعض کلاس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر نہ بتائیے گا. ایسے کلاسوں میں پڑھیے جہاں کی باتیں آپ شیئر کر سکتے ہو. تو جب اس طریقے سے آپس میں آپ آگے گفتگو کریں گے تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور بڑھے گی اور ایک دوسرے کو مدد ملے گی، ایک دوسرے کو سہارا ملے گا دین کی خدمت کے لیے. لیکن ہاں اگر ایک پڑھے گا اور باقی نہیں پڑھیں گے تو بہرحال مشکل کھڑی ہوگی. لیکن اس مشکل کو بھی فیس کرنا وہ اتنا مشکل نہیں چونکہ آپ کے پاس علم ہے. سامنے والا بالکل بھی اگر آپ ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کو انٹرسٹ نہیں، ہر چیزیں ایسے نہیں کہی جاتی ہیں. دیکھیں لوگوں کو دلچسپی کیسے دلچسپی پیدا کرائی جاتی ہے. لوگوں کی دلچسپی کیسے؟ آپ کہیے کہ جاؤ کلاس میں، ضروری نہیں کہ ہر آدمی سن لے. کوئی سن لے گا، کوئی نہیں سنے گا. آپ اس کے فوائد بتائیں، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بتائیں، حالات دیکھیں، چیزیں بتائیں، شوق بتائیں. کوشش کریں. آپ کی کوشش اپنی جگہ پر اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ والے طریقوں کو اپنائیے کہ اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے اسلام سے راستہ ڈھونڈ کے اس کو فیس کیجیے. لیکن اس حالت میں بھی آپ کے پاس لڑنے کا طریقہ نہیں، جھگڑا نہیں کر سکتے. الگ ہونے کا بھی طریقہ نہیں اتنی آسان. جب تک کوئی منطقی دلیل نہ ہو الگ ہونے کا طریقہ نہیں، بشرطے کہ الگ ہونے کا راستہ واقعی ہو. تو اور کسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.